اس ویڈیو میں کہانی دی بلینکٹ کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ کوشچن نمبر 1، ہاؤ سگنیفیکنٹ از دا ٹائٹل آف دا اسٹوری دی بلینکٹ؟ یعنی یہ جو کہانی ہے دی بلینکٹ، اس کا یہ جو عنوان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، جس سے مراد ہے کہ اس کہانی میں اس سے متعلق کیا بتایا گیا ہے۔ تو جواب اس طرح سے ہے، The title of the story is very significant as it is the blanket that is given by a son to his dad as a going away gift۔ یعنی یہ جو اس کا عنوان ہے اس کہانی کا، اس کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ دراصل ایک کمبل ہے جو کہ دیا گیا تھا ایک بیٹے کی طرف سے اپنے باپ کو دور چلے جانے کا، ایک طرح کا تحفہ، یا اس کے دور جانے سے پہلے جو تحفہ اسے دیا گیا تھا اس کے طور پر وہ یہ کمبل دیا گیا تھا، لہٰذا کہانی کا نام بھی اسی پر ہے۔ فردر مور، علاوہ ازیں، with the same blanket Peter teaches a lesson to his dad when he asks his father to cut it into two۔ اور یہی وہ کمبل ہے کہ جس کی مدد سے پیٹر، یعنی جو ایک لڑکا ہے گھر کا، وہ اپنے والد کو یہ ایک طرح سے احساس دلاتا ہے یا سبق سکھاتا ہے کہ وہ جو کمبل ہے اس کو دو حصوں میں کاٹ دیا جائے۔ He then says to his dad that when he would be old, then he would send him to an old house and give half of this blanket to him as a going away gift۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے اپنے والد سے کہ جب اس کے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جس طرح اس کے دادا بوڑھے ہو گئے اور والد نے انہیں یہ کمبل دیا ان کو اولڈ ہوم میں بھیجنے کا، اسی طرح سے جب اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ بھی یہ جو دوسرا حصہ ہے کاٹ کر جو رکھنے کے لیے اس نے کہا، وہ حصہ جو ہے وہ پھر اپنے باپ کو دے گا جب اسے وہ اولڈ ہاؤس بھیجے گا، یعنی جہاں بوڑھے لوگوں کی نگہداشت کے لیے انہیں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے باپ کو یہ گوئنگ اوے گفٹ کے طور پر یہ کمبل دے رہا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کمبل جو ہے اس کی کے نام پر یہ کہانی کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کہانی اس کے گرد گھومتی ہے۔ کویسچن نمبر 2، اینالائز دا کانفلکٹ ان دا اسٹوری دا بلینکٹ۔ یعنی یہ جو کہانی ہے کمبل جس کا نام ہے، اس کے اندر جو تنازع پایا جاتا ہے اس کے متعلق بتانا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، یعنی تفصیل سے اس کے متعلق بتانا ہے۔ ہاؤ از اٹ ریزالو، پھر اس تنازع کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ تنازع سے مراد ہے کوئی مسئلہ یا کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ۔ جواب دیکھتے ہیں۔ دا میجر کانفلکٹ ان دا اسٹوری از دیٹ پیٹرز ڈیڈ وانٹیڈ ٹو سینڈ گرینڈ ڈیڈ ٹو اے نرسنگ ہوم۔ یعنی جو میجر تنازع یا اہم تنازع اس کہانی کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ جو پیٹر ہے اس کے والد اس کے دادا کو نرسنگ ہوم میں بھیجنا چاہتے تھے، یعنی بوڑھے لوگوں کی نگہداشت کے لیے جو ادارہ بنایا جاتا ہے۔ پیٹر ریزالوز دا کانفلکٹ، جیسے کہ یہاں پوچھا گیا ہاؤ از اٹ ریزالو، اسے کیسے حل کیا گیا، تو اب اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ پیٹر ریزالوز دا کانفلکٹ بائی ٹیچنگ اے ہارش لیسن ٹو ہز ڈیڈ بائی آسکنگ ہم ٹو کٹ دا بلینکٹ۔ یعنی پیٹر جو ہے وہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرتا ہے کہ وہ ایک طرح کا سخت سبق دیتا ہے اپنے والد کو، جب وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ اس کمبل کو کاٹ کر اس کے دو حصے کر لیں۔ دیٹ واز اے گوئنگ اوے گفٹ انٹو ٹو، یعنی جو کہ ایک گوئنگ اوے گفٹ تھا، اس کے وہ دو ٹکڑے کرنے کو کہتا ہے۔ گوئنگ اوے گفٹ یعنی کہ جیسے کہ اس کے دادا ابو جو ہیں وہ جا رہے تھے اور ان کو جانے کے لیے ان کے جدا ہونے پر ان کو یہ تحفہ دیا جا رہا تھا۔ One half would be saved by him to be used as a going away gift to his father۔ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پھر اپنے پاس رکھ لے گا تاکہ اسے وہ استعمال کر سکے اپنے والد کو ایک گوئنگ اوے گفٹ دینے کے لیے۔ His dad changes his mind and decides not to send granddad to the nursing home after hearing his son's reply۔ یعنی اس کے جو والد ہیں وہ اپنا ذہن تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے دادا ابو کو اس نرسنگ ہوم میں نہیں بھیجیں گے اپنے، جب وہ بیٹے کا یہ جواب سنتے ہیں۔ یعنی جب ان کا بیٹا یہ ان کو کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو کہ وہ ابھی اس وقت اپنے اس کے دادا ابو کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس وقت اس کے باپ کو، اس کے والد کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی
غلط بات کر رہا ہے، یعنی یہی بات اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور اپنے والد کو نرسنگ ہوم نہیں بھیجتا۔ Question number 3. Analyze the tone of the story, The Blanket. یعنی یہ جو کہانی ہے The Blanket، اس کا طرز بیان کس طرح کا ہے، یا ایک طرح سے اس کا لہجہ کیسا ہے؟ Is it joyous or sorrowful? Explain. یعنی کیا اس میں خوشی کا عنصر پایا جاتا ہے یا یہ کوئی دکھی کہانی ہے، اس کو تفصیل سے بتانا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ The tone of the story The Blanket is sorrowful. یعنی یہ جو کہانی ہے The Blanket، اس کا جو لہجہ ہے وہ خاصا گداز کن یا افسردہ ہے۔ We feel sorry for the granddad who is being sent to the old house by his son. ہم اس دادا ابو جو ہیں پیٹر کے، اس کے لیے ہمیں ایک طرح سے افسوس محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اولڈ ہاؤس بھیجا جا رہا ہے ان کی بیٹی کی طرف سے، یعنی جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے ان کی نگہداشت کے لیے۔ تو اس بات پر ہمیں اس کہانی کو پڑھتے ہوئے خاصا افسوس محسوس ہوتا ہے۔ پیٹر the grandson of the old man does not want him to leave. جیسے کہ پیٹر بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دادا ابو جو ہیں وہ وہاں سے جائیں۔ We also feel sorrow at the moment when Peter says that this is the last night they would have together. اور پھر ہمیں اس بات پر بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیٹر جب یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو رات ہے وہ اس کی شاید آخری رات ہوگی جو کہ وہ اپنے دادا ابو کے ساتھ گزارے گا۔ تو لہٰذا یہ کہانی جو ہے اس کا جو لہجہ ہے خاصا افسردہ ہے۔ Question number 4. What attitude does Peter show about his dad and granddad? یعنی پیٹر جو ہے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے اپنے والد اور اپنے دادا کی طرف؟ جواب دیکھتے ہیں۔ Peter, an 11-year-old boy, is quite sensitive in nature. یعنی پیٹر جو ہے وہ 11 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہے اور وہ خاصی حساس طبیعت رکھتا ہے، یعنی وہ چیزوں کو بہت جلدی محسوس کر لیتا ہے۔ He displays a sensible, mature and caring attitude towards his dad and granddad. اس کا جو رویہ ہے اپنے والد اور دادا کی طرف وہ خاصا سمجھدار، پختہ اور شفیق ہے۔ پختہ سے مراد یعنی بچگانا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے بڑے لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس طرح سے وہ سمجھداری کے ساتھ بات کرتا ہے۔ He knows it well that love and affection are essential for a healthy family relationship. وہ یہ جانتا ہے کہ محبت اور پیار جو ہے وہ بہت لازمی ہے ایک خاندان کے آپس کے صحت مندانہ روابط کے لیے یا تعلقات کے لیے۔ His attitude reflects his true love for his granddad who is being sent away from home by his father. اور اس کا جو رویہ ہے اس سے یہ بات جھلکتی ہے کہ وہ انتہائی محبت کرتا ہے اپنے دادا ابو سے جس کو کہ بھیجا جا رہا ہے اس کے باپ کی طرف سے گھر سے دور۔ He in a wise manner tells his father not to send granddad away. اور وہ بڑی ہی عقل مندی سے اپنے والد کو یہ بات بتاتا ہے کہ وہ اس کے دادا ابو کو دور نہ بھیجیں۔ Question number 5. How is the theme of the blanket the theme of our disintegration of society as well? یعنی کس طرح سے The Blanket کہانی کا جو موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے بالکل اس کے موضوع سے ہم آہنگ ہے یا بالکل اسی کی طرح سے ہے۔ تو جواب دیکھتے ہیں۔ اولڈ پیپل were given much respect in the families in the past. یعنی پچھلے وقتوں میں، گزشتہ وقتوں میں جو خاندان ہوا کرتے تھے، یعنی ایک خاندان کے اندر جو بوڑھے افراد ہوا کرتے تھے انہیں گزشتہ وقتوں میں، پہلے وقتوں میں خاصی عزت دی جاتی تھی۔ they were asked to make decisions. اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ یعنی فیصلے ان پر چھوڑے جاتے تھے کہ وہ خاندان کے فیصلے کریں۔ Nowadays grandparents seem to have lost their worth and importance in their families. لیکن آج کل جو
دادا دادی نانا نانی وغیرہ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کی وہ وقت نہیں رہی، ان کی وہ اہمیت نہیں رہی خاندانوں کے اندر. ہینس لہٰذا وی کین سے دیٹ آور سوسائٹی از فیسنگ اے تھریٹ آف ڈس انٹیگریشن ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ. یعنی کہ پھر اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طرح کا خطرہ لاحق ہے اس کی توڑ پھوڑ کی طرف. اس یعنی کافی حد تک ہمارا جو معاشرہ ہے وہ توڑ پھوڑ کے خطرے کا شکار ہے ان رویوں کی وجہ سے. کویسچن نمبر 6. ڈسکرائب یور ریلیشن شپ ود ڈفرینٹ فیملی ممبرس. یعنی آپ کے جو تعلقات ہیں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، ان کے متعلق بتائیے. ہو یور ریلیشن شپ از دا موسٹ cordial ود اینڈ ہو یو اسٹے aloof فرام اینڈ وائی ایکسپلین. یعنی آپ کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ بہت گہرا ہے یا اچھا ہے، اور وہ کون ہے کہ جس سے کہ آپ دور الوف یعنی دور رہنا پسند کرتے ہیں، اور کیا وجہ ہے، اس کو آپ نے تفصیل سے بتانا ہے. تو یہ ایک اس قسم کا سوال ہے جسے آپ خود اپنی مرضی سے اپنی رائے کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سیمپل کے طور پر ایک جواب لکھا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی جواب یہی ہو، آپ اپنی طرف سے سچ پر مبنی بات بھی لکھ سکتے ہیں. یہ محض ایک سیمپل ہے، لیکن اسے مل کر پڑھ لیتے ہیں اس کا انداز سیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے بات کو لکھا جا سکتا ہے. کہ آئی ہیو اے کلوز اینڈ کارڈیل ریلیشن شپ ود آل مائی فیملی ممبرز. ایک جملہ اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں شروع میں، تعارفی جملہ، کہ تقریباً سبھی خاندان کے افراد کے ساتھ میرے یوں تو تعلقات بہت اچھے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ، معاف کیجیے گا، آئی ایم موسٹ اٹیچ ٹو مائی گرینڈ مدر آفٹر مائی مدر بیکاز شی آلویز لسنس ٹو می اٹینٹیولی. یعنی اپنی والدہ کے بعد سب سے زیادہ میں قربت محسوس کرتا ہوں اپنی ماں سے، دادی یا نانی سے کہہ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کیونکہ وہ میری باتیں جو ہیں بہت دھیان سے سنتی ہیں. پرووائڈ سلوشن ٹو مائی پرابلمز اینڈ از مائی بیسٹ فرینڈ. اور وہ میرے مسائل کا حل پیش کرتی ہیں اور وہ میری بہترین دوست ہیں. آئی یوزلی اسٹے aloof فرام مائی بردر بیکاز ہی از کوائٹ ناٹی اینڈ ایف وی اسٹے ٹوگیدر فار لانگ وی سم ٹائمز گیٹ انٹو اے فائٹ. یعنی میں عام طور سے زیادہ تر دور رہتا ہوں اپنے بھائی سے کیونکہ وہ خاصا شرارتی ہے، اور اگر ہم زیادہ دیر کے لیے ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہماری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے. Question number 7. If Peter had been exposed to the mass media, social media, and internet, would he have developed the same intimacy with the grandfather as he did in the story? Elaborate. یعنی اگر پیٹر جو ہے وہ جو آج کل جس طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ بھی اسی طرح سے اس کا استعمال کر رہا ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں تب بھی وہ اپنے جو دادا ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے اس کا تعلق ہوتا، محبت کا، یا اتنا ہی گہرا ہوتا ہے جیسے کہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے؟ تو اس کو اپنے ایلیبوریٹ کرنا ہے یعنی تفصیل سے بتانا ہے. جواب دیکھتے ہیں. If Peter had been exposed to the mass media, social media and internet, he would not have developed the same intimacy with a granddad. یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹر جو ہے اگر اس کا جو سوشل میڈیا انٹرنیٹ وغیرہ سے بہت زیادہ تعلق ہوتا یا ہر وقت وہ اس میں کھویا رہتا تو یقیناً وہ اس طرح سے تعلق اس کا نہ بن پاتا اپنے دادا ابو کے ساتھ، جیسے کہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کتنی ان دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے. جیسے کہ وہ مل جل کر رات کو باہر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنی شامیں اکٹھے بتاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو گیت وغیرہ یا دھنیں بجا کے سناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. When he would spend his maximum time on social media, he would be left with no time to spend with his granddad to enjoy the moments of life together. یقینی طور پر اگر وہ اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے ساتھ ہی گزارے گا تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ وہ اپنے دادا ابو کے ساتھ اس کو بتا سکے اور وہ زندگی کے کچھ جو لمحات ہیں انہیں مل کر انجوائے کر سکے، ان سے لطف اندوز ہو سکیں. Question number 8. Why does Peter's dad get angry with a girl he is going to marry? یعنی پیٹر کے جو والد ہیں وہ اس لڑکی سے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں جس سے کہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں. Peter's dad gets angry with the girl he is going to marry when she starts to argue about the blanket that is given to granddad by Peter's dad. یعنی وہ اس کے جو والد ہیں وہ اس لیے اس لڑکی سے ناراض ہوتے ہیں یا اس پر غصہ ہوتے ہیں جن سے کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے بحث کرتی ہے اس کمبل کو لے کر کے جو وہ اپنے اس کے دادا کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے والد کی طرف سے، پیٹر کے والد کی طرف سے.
She objects to the price and the good quality of the blanket as it seems to be expensive. اس کو اعتراض ہوتا ہے اس کی قیمت پر، اس کی اچھی کوالٹی پر اس کمبل کی، کیونکہ وہ خاصا مہنگا معلوم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایسا نہیں چاہتی کہ وہ لوگ اس طرح سے دادا ابو پر، اس کے دادا ابو پر اس طرح سے کوئی خرچہ وغیرہ کریں۔ تو یہاں لالچ کا جو عنصر ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور اسی بنا پر ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ آخری سوال کوشچن نمبر 9، واٹ ڈز آور ریلیجن ٹیچ اباؤٹ اولڈ پیرنٹس؟ یعنی ہمارا جو مذہب ہے وہ بوڑھے والدین کے متعلق کیا سبق دیتا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں، آور ریلیجن اسلام گیوز utmost امپورٹنس ٹو اولڈ پیرنٹس۔ جو ہمارا مذہب ہے اسلام وہ بے انتہا اہمیت دیتا ہے بوڑھے والدین کو لے کر۔ اسلام teaches us to give respect to our parents and take good care of them۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے جو والدین ہیں ان کی عزت کریں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، as they have taken care of us when we were a small child، جیسا کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا جب کہ ہم خود ایک چھوٹے بچے تھے۔ تو یہ مشق مکمل ہو چکی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔